اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار کی اور صد شکر پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں حیات عطا فرمائی اور پھر سے ہمیں یہ رمضان المبارک دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 84 میں، کہ ہم نے رمضان المبارک کو تمہارے لیے باعث رحمت، باعث برکت قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اور اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اس میں اتارتا ہے کہ اگر ہم ان میں صرف 4 لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں، اگر مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف 4 لوگ ایسے ہیں جو بخشے نہیں جاتے، باقی میں ساری امت کو بخش دیتا ہوں، میری اتنی رحمتیں برستی ہیں، اتنی میں نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، اور اتنا غفور ہو جاتا ہوں کہ جس وقت کوئی روزہ دار روزے میں جب اس کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی بھوک اور پیاس میں دعا مانگتا ہے، تو میں ایسا غفور، میری رحمت ایسی جوش میں آتی ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ روزہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ سے بعد از وفات ان کے حضرت عیسیٰ نے ان سے خطاب کیا اور پوچھا کہ آپ دنیا میں آنا چاہتی ہیں تو اگر آئیں گی تو اب کیا کریں گی؟ تو کہا کہ میں گرمیوں کی دنوں میں روزے رکھوں گی اور سردیوں میں کی دنوں میں روزے رکھوں گی اور رات کو لمبی عبادتیں کرتی رہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ ہمارے لیے صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس کا نام ہے۔ تزکیہ نفس یعنی نفس امارہ کو مارنا، تزکیہ نفس، نفس امارہ کو مارنا۔ اور وہ جیسے میں نے کہ ابھی کہا کہ 4 لوگ ایسے ہوں گے جو بخشے نہیں جائیں گے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ 4 لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان، دوسرے نمبر پر شراب پینے والا، تیسرے نمبر پر لڑائی جھگڑا کرنے والا، اور چوتھے نمبر پر وہ کہ جو اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کرتا ہے، خیرات نہیں کرتا، اپنے مال میں سے کسی کو نہیں کچھ دیتا۔ کیونکہ روزے کا نام یہ ہے ایثار، قربانی، ضبط، صبر، کہ اگر ہم جتنا صبر کریں گے، ہم شاید افطاری کو روزہ سمجھتے یا سحری کو۔ سحر اور افطار کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ ہے نام اس بات کا کہ ہم صبر کریں، ہم مولا علی کی طرح سے، کہ مولا علی رات کو سحری تک مسلسل، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، مولا ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے کندھے کے اوپر لاد کر روٹیاں دیا کرتے تھے اور ہر ایک بھوکے تک کھانا پہنچاتے تھے۔ حالانکہ یہ بڑے بڑے عذاب دنیا میں آئے ہیں، لیکن آج تک کبھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں رکا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کرونا کی وبا نے، جہاں بڑی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، تمام کاروبار زندگی رک گئے ہیں، لیکن اللہ کا کاروبار زندگی جاری ہے۔ رمضان آ گیا اور اللہ کے سے محبت کرنے والے لوگ بڑھ چڑھ کر لوگوں میں خیرات بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور بالکل مولا علی کی ہم سب کو اسی طریقے سے ان کی راہ پر چلنا چاہیے کہ جس طرح مولا علی چلے۔ اور ہمارے روزے صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ بھئی گرمی بہت ہے لہٰذا بھئی اپنا اے سی آن کیجیے اور آرام فرمائیے، نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس گرمی میں یہ ڈھونڈیں کہ اس کرونا کی وبا میں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، تو ہمیں ان تک کھانا پہنچانا ہے، دوائیں پہنچانی ہے، ان کی خدمات کرنی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو اپنی
بالکل اسی طریقے سے خدمات انجام دینی ہے، جو جس فیلڈ میں ہے اس کو اس طرح سے خدمات انجام دینی ہے، اور اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے خاندان والوں کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا ہے۔ روزہ اس بات کا نام ہے کہ ہم سب کو ایک طرح سے خدمت کرتے رہیں، لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، ایثار کریں، صبر کریں۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتے چلوں کہ جب جیسے استقبال رمضان کیونکہ موضوع ہے، تو استقبال رمضان کیا ہے کہ استقبال رمضان میں سب سے زیادہ ثواب جو رسول پاک خاتم النبیین رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا، اس کے ایک ایک حرف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں، پورا سال انشاءاللہ 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 آپ کو کسی ضرورت آپ کی کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ ہو۔ رزق پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کو ملے گا، جہاں تصور نہیں ہوگا وہاں سے رزق ملے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ صرف 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی، یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی سورہ قدر کی تلاوت 21 مرتبہ کیجئے، آگے پیچھے درود پڑھیے، کیونکہ درود ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ جس درود کو پروردگار نے پڑھا ہے۔ تمام عبادتیں اپنی جگہ ہیں، کسی عبادت میں اللہ شریک نہیں ہوا، صرف واحد وہ درود ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اور تم بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ تو جب درود ہم پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آسمان بالا تک، جیسے بلندی پر جانے کے لیے آپ کو 2 انجن لگانے پڑتے ہیں ٹرین میں، کہ ایک انجن آگے اور ایک انجن پیچھے، بالکل اسی طریقے سے درود ہے کہ ہم نے آگے پڑھا اور پھر پیچھے پڑھا، اور بیچ میں ہم نے سورہ قدر پڑھی۔ اب جو سورہ قدر میں کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی پروردگار عالم نے اتنی خوشخبری دی ہے، اور یہ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے، کیونکہ اس میں رب العزت بتا رہا ہے کہ زمین پر اب بھی کوئی ایسا ہے۔ ہر سال شب قدر آتی ہے، تو ہر سال شب قدر کے مطلب یہ کہ جب اللہ ان انزلنا کی تلاوت کرا رہے ہیں تو اس میں انزلنا کیونکہ پورا سال لوگ تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھنے کا اس کا بہت ثواب ہے، اور اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ سب یہ فرشتے اترتے ہیں کیا لے کر؟ پورے سال کا حساب لے کر شب قدر میں اترتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی وارث موجود ہے، کوئی امام موجود ہے کہ جس کے اوپر اترتے ہیں۔ فرشتے میرے اور آپ پر تو نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کوئی وارث ہے، یعنی امام زمانہ کی دلیل ہے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ۔ لہذا ہم 21 مرتبہ اگر ہم پڑھیں گے اور پھر آگے پیچھے درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ اور خاص طور پر رزق کے حوالے سے اللہ جانے ہمیں کہاں سے پروردگار عالم اپنی اس دسترخوان سے عطا فرمائے گا کہ جو اس کا بیش بہا دسترخوان ہے۔ اور ما علینا الا البلاغ۔